ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کے 6 باب کی 51 سے 58 آیات مقدسہ۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ میں فادر ندیم جان شاکر خوشپور سے حاضر خدمت ہوں تاکہ آج کی عید کے حوالے سے آپ سے کلام کی شراکت کر سکوں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید منا رہے ہیں۔ یہ عید کلیسیا کی قدیم اور بڑی عیدوں میں سے ایک ہے۔ پاک یوکرسٹ کلیسیا کا وہ مرکزی سیکرامنٹ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح حقیقی طور پر حاضر اور موجود ہوتا ہے۔ پاک یوکرسٹ کا تقرر خداوند یسوع مسیح نے پاک جمعرات کو کیا، جس میں کلیسیا یسوع کے بدن اور خون کے بیش قیمت تحفے کے لیے اس کی تعریف کرتی ہے۔ کیونکہ یہ دن یسوع کے دکھوں اور موت پر غور کرنے کے دن ہوتے ہیں، اس لیے کلیسیا نے آج کا یہ خاص دن مقرر کیا ہے کہ ہم نہایت خوشی سے یسوع مسیح کے بیش قیمت بدن اور خون کی عید منائیں۔ آئیں آج کی تلاوتوں کی روشنی میں اس عید کے پیغام پر غور کریں۔ آج کی پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اسرائیلی لوگوں کو بتایا، اور تو اس سارے راستے کو یاد رکھ جس میں خداوند نے بیابان میں 40 برس تک تجھے چلایا، تاکہ تجھے تکلیف دے کر آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے احکام کو مانے گا یا نہیں۔ آج کی لتوریہ کا مرکزی پہلو خداوند کی راہیں ہیں جو زندگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ خداوند یسوع اپنے لوگوں کی یادداشت تازہ کرتا ہے۔ جب خدا برے کے خون کے ذریعے اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکال لایا، بیابان کے سفر میں جب لوگ بھوکے ہوئے تو خدا نے کھانے کے لیے ان کو آسمان سے من دیا۔ خداوند اپنے سامعین سے کہتا ہے، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ ہر کوئی جو یسوع کو سن رہا تھا وہ جانتا تھا کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے۔ بیابان میں ان کے باپ دادا من کے ذریعے اپنی جسمانی بھوک مٹاتے ہیں، لیکن من ان کی ابدی بھوک نہ مٹا سکا۔ یسوع اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہے، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہاں کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ یہ الفاظ بلا ضابطہ اعلان ہے۔ یہ اعلان بے شمار لوگوں کے لیے سمجھنا اور قبول کرنا مشکل ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یروشلم میں آخری کھانے کے وقت یہ سب کچھ پورا ہوگا، کیونکہ بالا خانے میں یسوع نے وہ سب کچھ پورا کیا جو اس نے کہا تھا۔ پالوس رسول کرنتھیوں کے نام اپنے پہلے خط میں
ان الفاظ کے ذریعے یہ گواہی دیتا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے روٹی توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تم میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کی نئی یادگاری کی بنیاد رکھی۔ کلیسیا کی یہ یادگاری صرف یادداشت ہی نہیں، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی ہمیشہ قائم رہنے والی موجودگی کا سیکرامنٹ ہے۔ یہ وہ سیکرامنٹ ہے جو ہر وقت یسوع کی قربانی کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ مقدس پولس رسول لکھتا ہے، کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ پاک یوکرسٹ حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کی موت کو حاضر کرتی اور زندگی دیتی ہے۔ یہ وہ زندگی نہیں جو ہر روز جسمانی روٹی سے پرورش پاتی ہے، بلکہ یہ دائمی زندگی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ کفرنہوم میں یسوع کے سامعین حیران تھے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ بالا خانے میں شاگردوں نے یسوع سے یہ سوال نہ پوچھا، انہوں نے بڑی سادگی سے لیا اور کھایا، لیا اور پیا۔ یسوع کا گوشت کھانے اور خون پینے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع نے فرمایا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ جب ہم یسوع کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے ہیں تو ہم یسوع کی زندگی میں شرکت کرتے ہیں، جو کہ بذات خود خدا کی موجودگی ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کہ دائمی زندگی ہے۔ مقدس پولس رسول آج کی دوسری تلاوت میں فرماتا ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اور وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اس ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ تمام جو پاک شراکت کو ایک خاندانی صورت میں حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھلا کر دوسروں کے لیے اپنا آپ دینے کی تحریک اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں عملی طور پر ان کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے جو دکھ اٹھاتے ہیں، جو بیمار ہیں، جن کے پاس ضروریات زندگی نہیں، جو جنگ کی حالت میں ہیں، جو بھوکے ہیں، جو تشدد کا شکار ہیں، جو عدم تحفظ کا شکار ہے، جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ستائے جاتے ہیں اور موت کی وادی کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس شراکت میں مومنین آسمانی روٹی اور نجات کا پیالہ حاصل کرتے ہیں۔ یوکرسٹ کے بارے میں کیتھولک کلیسیا کی کیٹیکزم ہمیں یہ سکھاتی ہے، چونکہ یہ روٹی اور میں یوکرسٹ بنی ہے، ہم اس خوراک کو یوکرسٹ کہتے ہیں، اور کوئی بھی اس میں حصہ نہیں لے سکتا جب تک وہ اس پر ایمان نہ لاتا ہو کہ جو ہم سکھاتے ہیں وہ سچ ہے، گناہوں کی معافی اور نئی زندگی کے لیے بپتسمہ لیا ہو اور وہ مسیح کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ آئیں اس حقیقی واقعہ سے اپنے دھیان و گیان کا اختتام کریں۔ دوسری جنگ عظیم میں جب ایک سپاہی نے جنگ کے ظلم و ستم اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ ذہنی مریض بن گیا۔ اسے ہسپتال لے جانے کا سوچ رہے تھے کیونکہ اس کی حالت ناساز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہ کچھ کھاتا اور نہ کچھ پیتا تھا۔ ڈاکٹرز نے
بے بسی کا اظہار کر دیا تھا۔ انہوں نے اس کی ماں کو بلانے کا فیصلہ کیا کہ شاید وہ کچھ ان کی مدد کر سکے۔ ماں نے آ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، لیکن آخر کار ماں نے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی اور اس کا ایک نوالا لیا اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا کھاؤ۔ اس نے روٹی کے نوالے کی طرف دیکھا تو اسے اپنے بچپن کے ایام یاد آئے جب اس کی ماں اس کے لیے روٹی بنا کر اسے کھلاتی تھی۔ اس نے وہ نوالا لیا اور کھایا۔ یہ اس کی صحت یابی کی ابتدا ٹھہری۔ آج مقدسہ مریم کنواری ہمیں یوکرست دکھاتے ہوئے کہتی ہے، میرے بیٹے، میری بیٹی، یہ کھاؤ، آئیں اسے کھائیں اور روحانی طور پر شفا پائیں۔ اے یسوع کے پاک بدن اور پاک خون، ہم تجھے سجدہ اور تیری تعظیم کرتے ہیں۔ آمین۔